بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ متقی کون ہے؟ اللہ تعالی نے ان کی 5 صفات گنوا دیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان نام ہے تمام ان چیزوں کو ماننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور وہ ضروریات دین میں شامل۔ جتنی ضروریات دین ہیں ان سب کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے۔ اور ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اور ایمان کے بھی درجات ہیں۔ ایک ایمان ہے جسے مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایمان منجی، اور ایک ایمان ہے وہ اسے اپنی اصطلاح ٹرم میں خاص طور پہ محدثین کہتے ہیں ایمان مولی۔ ایمان منجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان جو نجات دے دے۔ تو لا الہ الا اللہ ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، آخرت، تقدیر، کتابیں، فرشتے، ان سب چیزوں کو ماننا، یہ ایمان وہ ہے جو نجات کے لیے ہو جائے۔ اور ایمان مولی کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان، وہ جس کے متعلق حدیث میں آیا نا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایسی روایات آئی ہیں نا، اس میں آیا ہے کہ سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دو۔ وہ ایمان مولی کہلاتا ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان، میم عین لام، اور جیسے موسیٰ اور عیسیٰ آپ لکھتے ہیں ایسے مولی چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑی زبر آ جاتی۔ ٹھیک، یہ تو ایمان کے درجے ہیں۔ اور ایمان اور اسلام میں بھی فرق ہے، ایمان اور اسلام میں بھی فرق ہے۔ جبریل امین جب آئے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث جبریل جو ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ 9 ہجری میں پیش آیا ہے واقعہ، یا اس کے بھی بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا تھا، تو دین کے اہم ترین اصول جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں یہ ایک حدیث ہے، حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان آیا، شدید سیاہ بال تھے اس کے، اور بہت سفید کپڑے اس نے پہن رکھے تھے۔ ہم اسے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ ولا یرا علیہ اثر السفر، اور سفر کا بھی کوئی اثر اس پہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ اگر یہ یہیں کہیں کا ہے تو ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر یہ سفر کر کے آیا ہے تو نہ اس کے کپڑے میلے ہیں نہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کے ادب سے بیٹھ گیا، اور بے تکلفی اتنی کہ اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، اور پہلا سوال پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے پہلے بھی گن لی۔ پھر ان سے پوچھا اللہ کے رسول اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور روزہ اور حج اور زکات۔ انہوں نے پوچھا احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے سے تم دیکھ رہے ہو یہ ساری حدیث سنی ہوگی آپ نے، بہت مشہور روایت۔ اور پھر انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کا علم برابر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتا دیں
اس حدیث میں ایمان اور اسلام دونوں کو الگ الگ کیا گیا. تو اسلام ان چیزوں کو کہا گیا ہے جو عملاً انسان کرتا ہے، اور ایمان ان چیزوں کو کہا گیا ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. تو عقیدہ اندر کی چیز ہے، اسلام ظاہر میں عمل کرنے کی چیز ہے. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، گویا کے لازم و ملزوم ہیں. بڑی اچھی تعبیر اس کی ہمارے استاد تھے مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حدیث ہم نے صحیح بخاری ان سے پڑھی، وہ نقل کرتے تھے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ کہتے حضرت فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام ہیں دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے عقیدے سے، باہر آ کے مکمل ہو جاتا ہے، اور اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے اور اندر جا کے مکمل ہو جاتا ہے. یعنی عقیدہ ہے، اس کا اظہار یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، اور جو نماز روزہ ان چیزوں کو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اسے ان چیزوں پر لاتا ہے. تو ایمان اندر سے شروع ہوا، باہر تک آ گیا، اور اسلام باہر سے شروع ہوا، اندر تک چلا گیا. یہ ہے چیز. یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. بن دیکھی چیزیں کون سی؟ سارا وہ عالم جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے. بس بات اتنی، زیادہ لمبی تفصیل کیا کرنی ہے اس کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا اعتبار ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل ایک ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل آتی ہے. اور اس زبان کا اعتبار اگر اٹھ جائے تو پھر کوئی قرآن نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، کوئی چیز نہیں رہتی. اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا اعتبار گم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس زبان نے کہا ہے کہ یہ میری بات ہے، اسی زبان نے کہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار اٹھ جائے پھر کس چیز کا اعتبار؟ ماں کا اعتبار ہی ہے نا. ماں اگر کہہ دے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، باپ اگر کہہ دے میری اولاد نہیں ہے، تو پھر وراثت کس چیز کی اور پھر سارے تعلقات کس چیز کی؟ تو یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. یہ پہلی بات ہوئی. وہ یقیمون، اور قائم رکھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا پڑھتے ہیں، فرمایا قائم رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ آداب اور طریقے جن کے مطابق ہونا چاہیے کس چیز کو؟ الصلاۃ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اسی طرح وہ قائم کرتے ہیں جس طرح کے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم اس طرح اس چیز کو قائم رکھو. تو نماز کو قائم کرنا یعنی جماعت کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، اس کی پوری جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، مستحبات وغیرہ کے ساتھ نماز کو قائم رکھنا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے بندگی گویا قرار دی. ظاہری صورت تو یہ ہوئی کہ نماز کو ارکان جو ہیں اس کے آداب اس کی، اور حقیقی صورت اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوئی کہ نماز میں اللہ کے علاوہ غیر کی طرف آدمی کی توجہ نہ ہو، جان بوجھ کے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے. یہ چیز ارشاد فرمائی کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. صلاح کہتے کسے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں دعا کو. اور اصل اگر آپ عربی میں جا کر دیکھیں گے نا تو صلاح یا صلاح کہتے ہیں یہ جو کولے ہیں نا، ہپس، انہیں حرکت دینا، انہیں گھمانا. تو اگر لغت کے اعتبار سے یہ ترجمے ہونے شروع ہو جائیں تو پھر تو سارے ڈانس کرتے ہی نظر آئیں. یہی بات ہے. یہ اس امت میں گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ 2-4 ڈکشنریز رکھیں سامنے، چلو جی ترجمہ کر لیں قرآن کا اور تفسیر کر لیں. ہر وہ چیز، ہر وہ لغت کی بحث جس کے ساتھ امت کا تعامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فقہا کا اجتہاد شامل نہیں ہے، اس لغت کا کوئی اعتبار نہیں. لغت میں چاہے وہ لفظ موجود ہے
ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا اس لفظ کو اسی معنی میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اس معنی میں جس معنی میں لوگ کہتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھا تو اس لغت کا اعتبار نہیں، لغت میں ہوگا ڈکشنری میں، مگر وہ ٹرم نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آئیے آگے بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا۔ یہ مما جو ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے من اور ایک ہے ما۔ ما جو کچھ کے ہم نے دیا ہے، جو کچھ کے، بلکہ یہ کہیے ترجمہ اس کو ہوگا جو کچھ کے، من اس میں سے، تو مطلب ہوا اس میں سے تھوڑا سا، اس میں سے کچھ حصہ کیا کرتے ہیں؟ رزقناہم، ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو چیز ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے بتا دیا کہ جو کچھ بھی اللہ نے کسی کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ خرچ کرے، یہ نہیں بتایا کہ سارا خرچ کرے۔ پیسہ دیا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سارے کا سارا خرچ کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا سونا لے کے، اور ابو داؤد میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈلا اتنے زور سے پھینکا کہ اگر اس کے سر پہ لگ جاتا تو سر پھٹ جاتا اس کا، اور آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ میرے پاس سارا مال اٹھا کر لے آتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور اگر میں کر دوں تو کل تم بیٹھ کے چوراہے پہ بھیک مانگ رہے ہوگے۔ اس لیے قرآن نے بتایا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قل العفو، انہیں کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو چیز ضرورت سے زیادہ بچ جاتی تھی ہم اپنا حق اس میں نہیں سمجھتے تھے، ہم دوسروں کو دے دیتے تھے۔ یہ بتایا کہ نہ سارا خرچ کرو اور نہ بالکل ہی سب کچھ جوڑ لو، بلکہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیز ہم نے انہیں دی ہے ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ نفع کا گھنٹہ ہو گیا؟ اچھا، نفع کا کہتے ہیں کھپا دینا، مر جانا کسی چیز کا، کھپ جانا، فنا ہو جانا، اللہ کی راہ میں کھپا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا یہاں پر کہ جو مال ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اور کئی جگہ سمجھایا ہے بالکل آغاز میں کہ جو چیز بھی ہم نے انہیں دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صرف پیسے ہی کی بات نہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے جس آدمی کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو خدا نے صلاحیت دی ہے کمپیوٹر پہ کام کرنے کی، وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی بغیر کسی دنیاوی غرض اور نفع کے وہ اپنے علم کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ نے روحانیت، تقوی، تربیت کرنے کا ڈھنگ دیا ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جتنی صلاحیتیں کسی انسان کو اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیز ہم نے انہیں دی ہے اسے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس سے یہ سمجھا، یہ ہو گئی ایمان والے۔ اس کے بعد آ گئی والذین یؤمنون۔ اب یہ جو تقسیم ہے نا یہاں پہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ اصل میں ان مشرکین کے لیے ہیں جن کا سرے سے اللہ پہ ایمان ہی نہیں تھا، رسالت ہی نہیں تھی، کوئی چیز رسالت کو نہیں مانتے تھے، کسی چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان دو آیات میں تو وہ چیز آ گئی۔ اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا روح سخن قرآن پاک کا ان کی طرف ہے جو کم سے کم رسالت کے ان چیزوں کے تو قائل تھے نا، اور وہ تھے یہودی۔ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو کن کن چیزوں کو ماننا ہے۔ تو والذین سے جو شروع کر رہے ہیں یہ آگے یہودیوں کی بات،
اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ 5 آیتیں جو پہلی ہیں ایمان والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، دونوں طرف اکابر مفسرین ہیں، کوئی حرج نہیں، دونوں میں سے کسی کی بھی بات مان لی جائے۔ تو اب دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔